بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. سامعین محترم اور حاضرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت تمام مہینوں پر بالا تر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے آخری عشرے کی فضیلت بقیہ دنوں اور پہلے 2 عشروں سے بڑھ کر ہے۔ یہ آخری عشرہ رمضان کی روح، سعادت اور برکت کا خزانہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسی آخری عشرے میں قرآن کریم جیسی باعظمت آسمانی کتاب نازل ہونا شروع ہوئی۔ شب قدر جیسی خیر و برکت والی رات کے بارے میں بھی قوی امکانات ہیں کہ اسی عشرے میں ہے۔ نیز اعتکاف جیسا ملکوتی عمل بھی اسی عشرے میں شروع ہوا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے کنارہ کش ہو کر اور ہر طرف سے بالکل یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص تقرب حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشین ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت، ذکر اور تلاوت، تسبیح اور تحلیل، توبہ اور استغفار اور عام التجا میں بالکل منہمک ہو جائیں، دعا اور التجا میں بالکل منہمک ہو جائیں۔ تمام جائز معمولات، تعلقات اور مشاغل کو بھی صرف بحکم الہی 10 دنوں کے لیے پورے طور پر ترک کر دیں اور اپنی ساری توجہ اس کی جانب کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت اور رحمت کا پروانہ مل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل ہو جائیں۔ جی، چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اعتکاف کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضاء کو ان کے روزمرہ اور معمولی حرکات سے روک لیا جائیں، اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت دنیا سے لا تعلقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل وابستگی یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھے۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کا سسٹم چل رہا ہے، تو اعتکاف اپنے گھروں کے اندر کریں۔ حقیقت میں اعتکاف ملکوتی فرشتوں والا اور آسمانی عمل ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ رجوع الی اللہ کی سعادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ چنانچہ معتکف جو بندہ ہوتا ہے اعتکاف کے دوران دن رات کس
کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی تسبیح کرتا ہے تو کبھی تحلیل کرتا ہے، کبھی توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر آنسو بہاتا ہے، اور رحیم اور کریم مالک سے رحمت اور مغفرت طلب کرتا ہے، کبھی دعا تو کبھی التجا کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت الفردوس کی دعا مانگتا ہے۔ احادیث شریفہ کے مطابق معتکف کے یہ سارے اعمال عبادات ہیں، عبادات۔ اعتکاف کی وجہ سے حقوق العباد سے متعلق جن معمولات سے وہ محروم رہ جاتا ہے، ان سارے معمولات کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ انہی حقائق کی وجہ سے اعتکاف کو وہ آسمانی عمل کہا جاتا ہے جو عبادات اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ مواعظ فقیہ الامت میں جلد نمبر 3 میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اعتکاف کی مثال یوں فرماتے تھے، اگر کسی جگہ فساد ہو رہا ہو، اگر کرفیو نافذ ہو گیا ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر قتل کے در پہ ہو، ایسے موقع پر کسی شخص کو کسی اونچی سرکاری حیثیت کا آدمی اپنے مکان میں اپنی حفاظت میں پناہ دے دیں، کتنا احسان مانتا ہے۔ یہاں اللہ نے اعتکاف کے ذریعے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ شیطانی فوج سے بچا لیا ہے۔ جی ہاں، اعتکاف اصل میں کسی مستقل عبادت کا نام نہیں کہ جو 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہیں، بلکہ اعتکاف ایک شرعی پابندی کا نام ہے کہ اعتکاف میں فضول باتیں، غیبت، چغلی، جھوٹ اور دنیاوی باتیں وغیرہ سے دور رہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب کھاؤ، اعتکاف میں خوب کھاؤ، جی بھر کے سو، مگر باتیں نہ کرو۔ اعتکاف میں چند لوگ ساتھ بیٹھیں گے تو شروع میں جائز باتیں ہوں گی، مگر آہستہ آہستہ غیبت اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ آج کل ویسے بھی مجلسیں غیبتیں اور فضول باتوں سے خالی نہیں ہوتی، تو اس سے بہتر ہے کہ تنہا بیٹھیں اور کسی سے باتیں نہ کریں۔ جی ہاں، اعتکاف کے معنی کیا ہے اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، میں وہ بھی تھوڑا وضاحت کر دوں۔ اعتکاف کے معنی ٹھہرنا اور رکنا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے خاص جگہ ٹھہرتا ہے اور رکتا ہے، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ مردیں مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں، مردیں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کا سسٹم چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرے، بڑا سہولت کے ساتھ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک کونے کو سنبھال لیں اور وہیں اپنی جگہ کو مختص کر لیں۔ جی، فقہاء کرام نے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ میری بات کو بڑا غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا جو اعتکاف ہے وہ واجب اعتکاف، جو نظر اور منت کا اعتکاف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ منت مانگتے ہیں، نظر کرتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کے لیے، میں 5 دن کے لیے، میں 1 دن کے لیے اعتکاف کروں گا یا میں اعتکاف کروں گی، تو اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ جی، دوسرا جو اعتکاف ہے وہ مسنون اعتکاف ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف جو ہوتا ہے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں۔ تیسرا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ نفلی اعتکاف، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے کچھ دیر ٹھہرنا، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اس کو کہتے ہیں نفلی اعتکاف۔ جی ہاں، ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔
جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا اجر عطا فرمائیں گے. رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے مبارک کے 10 اعتکاف اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. جی الترغیب والترہیب کی روایت ہے. دہرا دیتا ہوں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا. من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. جی ہاں، جس نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمران کی کوٹھی میں چند دن رہنے کی اجازت مل جائیں تو وہ بہت بڑا فخر کی چیز سمجھتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت اور افضائی جان کر اتراتا پھرتا ہے. تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور وہاں قیام باعث عزت ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کے بیٹھنا اور پڑے رہنا باعث عزت اور باعث فخر نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وی آئی پیوں کے در پر جا کر بیٹھنا بہت بڑا تیسمار خانے کا کام ہے، تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اب پڑے رہیے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے بڑا اہم کام، سب سے بڑا فخر والا کام، باعث عزت جو کام ہے وہ اللہ کے در پر پڑے رہنا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس چند روز ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشارت اور بشاشت اور روحانی فرحت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے. جی اعتکاف کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اپنا گھر پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ ارشاد باری ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. قرآن مجید کی اس آیت کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر کئی ایک بشارتیں دی ہیں، سنائی ہیں. جی ہاں، ایک حدیث میں تمہیں سنا دوں جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے. اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے، زیادہ چوڑی ہے. ہاں ذرا تصور کریں، جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں. دوسری روایت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا ہے. اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، غور کرنے والی بات ہے. معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچتا رہے گا. دوسری جو بات ہے، جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کرتا تھا اور جنازے میں شرکت کرتا تھا، غرباء کی امداد اور علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ میں جاتا تھا، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. جی ہاں، ایک اور حدیث میں ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی چند مسائل بتا کر اب میں اپنی بات کو ختم کروں. اعتکاف کے چند مسائل. مصنوع اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں یہ شرائط پائے جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر کافر پر اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ معتبر نہیں ہے. دوسری بات وہ عاقل ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے. عقل مند کا اعتکاف معتبر ہے اور بچے کا اعتکاف معتبر نہیں ہے. تیسری بات نیت کا ہونا چاہیے، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوتا. مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو. 5ویں بات معتکف کا روزے دار ہونا، لہذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا. معتکف کا جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا،